بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم جملہ ناظرین و سامعین، آج اس موضوع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، چونکہ آپ کی جو ولادت پاک ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اس مناسبت سے چند کلمات جو ہے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین قائد المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسا ہیں، اور حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نور نظر ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ آپ شہید کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر ہیں۔ چونکہ ہم اہل سنت اہل نسبت بھی ہیں، نسبت کی قدر اور عزت اور مرتبہ اور مقام کو جانتے ہیں کہ انسان نسبت سے کہاں چلا جاتا ہے، تو اگر صرف حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبتوں کو ہی دیکھا جائے، اتنی بے مثل و بے مثال نسبتیں آپ کو میسر ہیں، اس سے آپ کی عظمت اور شان جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت پر باقاعدہ طور پر گٹی بھی دی، نام مبارک بھی رکھا، آقا حضور علیہ السلام نے کان میں آذان بھی پڑھی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی پرورش اور تربیت کا عمل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ نبوت کے سامنے انہیں میسر آیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیدا ہوتے ہی آقا حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا فیض میسر رہا، آپ کی زیر تربیت رہے، اور پھر آقا حضور علیہ السلام کو بڑے پیارے بھی تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور علیہ السلام جو ہے اپنے کندھے پہ اٹھائے رکھتے تھے۔ یہ شرف بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھے، اور آقا حضور علیہ السلام اللہ کی حضور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہ فیحبہ، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی حضور مستجاب اور مقبول ترین دعا ہے، آقا حضور علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، مولا مجھے ان سے بڑا پیار ہے، میں بڑی محبت کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو یہ پتہ چلا یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے امام حسن مجتبی سے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لحاظ سے پوری ملت کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کریں، محبت کریں۔ یہ ایمان ہے، ان مقدس ہستیوں کا ادب احترام اور ان کا پیار کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو ہمیشہ ان کا نام مبارک بھی ادب احترام سے لیا جائے، القاب سے لیا جائے،
اور ان کی عزت و احترام مرتبے مقام کو مد نظر رکھ کر ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کی محبت، ان کی عقیدت و احترام جو ہے آگے منتقل ہو۔ آقا حضور علیہ السلام کا پیار دیکھیں، کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی متفق علیہ روایت ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن کے کچھ حصے میں بیر آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور آقا حضور نے فرمایا اسم لوکا، یہاں پہ بچہ ہے، 2 بار ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے پوچھ رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے آئے، حتی اعتانا کا کل واحد منہما صاحبہ، دونوں بغل گیر ہو گئے، دونوں معانقہ کرنے لگے۔ آقا حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اللہم انی احبہ فیحبہ وَيَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ۔ اس حدیث پاک میں یہ دعا کے اندر یہ اگلا کلمہ مبارکہ بھی ہے کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ وَيَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جو بندہ حسن مجتبیٰ سے پیار کرے مولا تو بھی اس سے پیار فرما۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور نظر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ ان سے پیار کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، دعا کر کے متوجہ کیا پوری امت کو کہ ان نواسوں کا خیال رکھنا، ان سے پیار کرنا جنہیں حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو پھول بھی قرار دیا، اور دونوں کو جو ہے وہ جنتی جوانوں کا سردار بھی قرار دیا۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس قدر جو ہے وہ کندھے پہ بٹھا لیتے، گود میں بٹھا لیتے، اور سینہ مبارک سے سینہ مبارک لگا لیتے، اور معانقہ فرماتے، پیار کرتے، دعائیں کرتے۔ یہ سارا عمل مبارک ہمیں جو ہے نا تعلیم دیتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے ساتھ ادب اور احترام کا جو ہے تعلق اس کو برقرار رکھنا چاہیے، ان سے محبت اور پیار کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری طور پہ یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام انہیں دیکھ کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تڑپ ہوتی، جو طلب ہوتی، تمنا ہوتی، اس کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسن ابن علی، اور ایک روایت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حوالے سے آتا ہے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے۔ اور اس میں یہ بھی پھر جو ہے دوسری روایات کو دیکھ کر جو ہے جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک بیان کی ہے، اس میں سینہ سے لے کر سر تک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر سینہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ دونوں شہزادوں کو دیکھ کر حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کس قدر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو اعزاز بخشا کہ حضور نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا، اور پھر ظاہری شکل و صورت اور مشابہت بھی ان دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ یہ تربیت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے
تربیت بھی، سارے معاملات بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے، جس کی بدولت ان کی طبیعت میں حلم، بردباری، حوصلہ، سخاوت، جرت، بہادری، یہ اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق و عادات حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ودیت تھے۔ حضرت سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے ودیت، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ودیت ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اوصاف و کمالات کا مجمع تھے۔ یہاں پہ ہر طرف سے فضائل، ہر طرف سے کمالات اور ہر طرف انوار و تجلیات کا فیضان انہیں نصیب ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتب میں کہ آپ نے زندگی میں 2 بار تو ایسے ہوا ہے کہ آپ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کہیں جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ تو آدھا مال جو ہے اس کی سخاوت فرما دی۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سید الاسخیاء کہلاتے ہیں، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن مجتبی سید الاسخیاء جو ہے راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جنہیں حضور کے کندھے پہ سواری نصیب ہے ان کو لاکھوں سلام ہے۔ وہ حسن مجتبی بھی ہیں، مجتبی ان کا لقب ہے، حسن مجتبی ہیں، سید الاسخیاء ہیں، سخیوں کے سردار ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام ہے۔ ایک موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام نے دیکھا تو فرمایا کہ کتنی اچھی اور اعلیٰ سواری میسر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف سواری اعلیٰ نہیں ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ سوار کتنا اعلیٰ ہے؟ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے خدمات بھی اسلام کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے 6 ماہ تو آپ کو وہ حاصل ہوئے جو کہ خلافت راشدہ کے 6 ماہ بنتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا نام مبارک آتا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کی ایک انفرادی عظمت اور شان ہے۔ زیر خلفائے راشدین کا مرتبہ مقام باقی صحابہ اکرام سے بلند و بالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بہت زیادہ صلح جو تھے، آپ مصلح تھے، آپ لوگوں کے درمیان صلح کرواتے تھے۔ تو جو سردار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل جگر بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے اعلیٰ کام کرواتے ہیں، لوگوں کا ان پہ اعتماد ہوتا ہے، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے مشکلات اور مسائل میں بھی صلح کروا لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ وهو يقبل على الناس مرہ وعلی اخرى۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر شریف پہ دیکھا۔ آقا حضور علیہ السلام منبر شریف پہ جلوہ افروز ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک پہلو میں بٹھایا، اور آقا حضور کبھی امام حسن مجتبی کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کس قدر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتے تھے کہ دوران خطبہ بھی حضور کی نگاہ مبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچ رہی۔ تو فرماتے ہیں اس دوران حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، یہ سید سردار ہے۔ اگرچہ سید کے مختلف مالک ہے، معنی لکھے ہے، مربی ہے، مالک ہے، شریف ہے، فضیلت والا ہے، کریم ہے، حلیم ہے، اور قوم کی ایذا کو برداشت کرنے والا ہے، رئیس ہے، یہ مختلف معنی آتے ہیں سید کے۔ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کو جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو سید قرار دیتے ہوئے، وہ بھی منبر پر، اس سے پتہ چلتا ہے ان پاک تن جو 5 تن پاک ہیں، ان کے خطبے تو حضور نے منبر پہ دیے ہوئے ہیں، ان کی عظمت اور شان کے خطبے دیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو خطاب کرتے حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِي بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ، 2 عظیم جماعتیں جو ہیں
ان میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صلح کرائے گا۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ پوری امت میں مصلح امت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے جب وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لحاظ سے اختلاف کی صورت بنی تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی سے کردار ادا کروایا اور صلح کا اصلاح کا جس نے کام کیا اور بیڑا اٹھایا، وہ عظیم ہستی امت محمدیہ میں جو پوری ملت کے لیے مصلح بھی، محسن بھی ہے، مشفق اور مربی بھی ہے، پوری ملت کو جس نے یہ درس دیا ہے کہ مشکل حالات میں قربانیاں دے کر بھی امت کو یکجا رکھنا ہے، متحد رکھنا ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت کو اتحاد عطا فرمایا، امت مسلمہ کو وحدت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہمارے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی نام مبارک نوید الحسن وہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں، ان کی نوید ہیں اور ان کی برکات ہیں، اور حضرت خواجہ پیر نور الحسن کیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے آپ کا نام مبارک جب رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پاک لوگوں کے اوصاف و کمالات اور ان کے فیضان کا آپ کی ذات گرامی کو مجمع بنایا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے جو ہے وہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے شعبہ امتحانات کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اہل سنت کی عظیم شخصیت تھے، بہت بڑی ان کی خدمات ہیں۔ وہ جامعہ اسلام آباد کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت و ختم بخاری شریف میں تشریف لائے تو قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی مسند صدارت پہ جلوہ افروز تھے، تو حضرت مولانا غلام سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آج اہل سنت و جماعت کو بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ حضرت پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مصلحانہ کردار کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ اچھی طبیعت، اچھے اخلاق و عادات رکھتے ہیں، جتنا صلح جوئی اور اتحاد امت اور اتحاد اہل سنت کے لیے آپ ایک درد اور تڑپ رکھتے ہیں، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل سنت کے اتحاد کا کام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نوید ثابت ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت بڑا اس میں پیغام بھی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں، جہاں ان کا بلند مرتبہ، بلند مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت و کردار ہے وہ آج معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حلم، حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کرے، معاشرے میں رہتے ہوئے گھر کے ماحول میں، باہر کے ماحول میں باہمی طور پر اتحاد و اتفاق کو فروغ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔